عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ فتہلکوا۔ کتاب کا نام ہے العظمہ لابی الشیخ الاصبہانی، حدیث نمبر 4۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ میں غور و فکر نہ کرو ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ مولانا اس حدیث کی وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حدیث رسول میں ایک بہت بڑا پرنسپل بتایا گیا ہے جس کا تعلق آرٹ آف تھنکنگ سے ہے۔ ہم جس دنیا میں ہیں اس میں ایک ہے خالق اور دوسرا ہے مخلوق۔ تو جو مخلوقات ہیں یا جو تخلیق ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تجربہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن خالق تو انسین ہے، خالق غیب میں ہے، وہ بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے۔ تو اسی لیے خالق پر ایمان بالغیب کا تقاضا کیا گیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ تم تخلیقات پر غور کرو، خالق پر مت غور کرو، ایسا کیوں فرمایا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے کسی فریم ورک کی روشنی میں یا کسی نون ماڈل کی روشنی میں۔ جیسے ہم سوچیں ہوائی جہاز کے بارے میں، تو ہوائی جہاز کو ہم نے دیکھا ہے، اس کا ایک ماڈل ہمارے سامنے ہے، ایک فریم ورک ہمارے ذہن میں ہے، اس لیے ہم سوچ پاتے ہیں ہوائی جہاز کے بارے میں۔ لیکن جس چیز کو ہم نے دیکھا نہیں، جس کا کوئی فریم ورک ہمیں معلوم نہیں، جس کا کوئی نون ماڈل نہیں، تو اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ گیس کریں گے، اور گیس جو ہے اس طرح کے معاملے میں، اتنے سیریس معاملے میں صرف کنفیوژن تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ دیکھیے، جن لوگوں نے سوچا اللہ کی ذات کے بارے میں، عجیب عجیب رائے قائم کی انہوں نے۔ مثلاً کسی نے کہا کہ رایت ربی کشاد بن امرد، میں نے اپنے رب کو دیکھا ایک نوجوان کی صورت میں۔ ظاہر ہے کہ بالکل بے اصل بات ہے۔ کسی نے کہا کہ گاڈ جو ہے ایک ورلڈ اسپرٹ ہے، یہ بھی ایک بے اصل بات ہے، کیونکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کسی نے کہا کہ گاڈ جو ہے وہ پورے یونیورس میں سمایا ہوا ہے، ہر چیز گاڈ کا پارٹ ہے، یہ بھی بے اصل بات ہے، کیونکہ یہ سب کا سب گیس پر قائم ہے۔ تو خدا کے بارے میں یا خالق کے بارے میں اگر آپ اس کی ذات کو لے کر سوچیں گے کہ اس کی صورت کیسی ہے، اس کا فارم کیسا ہے، وہ کیسے دیکھتا ہے، کیسے چلتا ہے، تو آپ کے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہوگا جس کی روشنی میں آپ کو رائے قائم کریں، کوئی نون ماڈل نہیں ہوگا جس کی روشنی میں آپ تصور قائم کریں خدا کا۔ اس لیے آپ طرح طرح کے بیس رائے بنائیں گے، اور بیس رائے کی حقیقت کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہوگی، وہ کنفیوژن ہی ہوگا۔ جس بات کی کوئی ریشنل بیس نہ ہو، جس بات کو آپ لاجیکلی ثابت نہ کر سکیں،
تو وہ ہے کنفیوژن. تو یہ جو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ خالق کے بارے میں تمہارے پاس کوئی فریم ورک نہیں ہے، کوئی نون ماڈل نہیں ہے، اس لیے خالق کی ذات کو لے کر مت سوچو، بلکہ ایمان بالغیب پر اکتفا کرو. کیونکہ اگر تم ذات کو لے کر سوچنا شروع کرو گے تو چونکہ تم بیان اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ نہیں سکتے اور خدا بیان اسپیس اینڈ ٹائم ہے، تو بیس رائے بناؤ گے تو کیا فائدہ؟ سوچنے کا فائدہ یہ ہو کہ آدمی کو یقین حاصل ہو. جس سوچ سے آدمی یقین تک نہ پہنچے وہ تو کنفیوژن ہے، اور وہ کنفیوژن جو ہے ایک بے فائدہ چیز ہے. اس کے برعکس جو تخلیق ہے اللہ کی، جو کریشن ہے، جو مخلوقات ہیں، وہ ہمارے لیے معلوم چیزیں ہیں. ہم کچھ چیزوں کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں، کچھ چیزوں کو ہم مائکروسکوپ سے دیکھتے ہیں یعنی خوردبین سے، کچھ لوگوں کو ہم دوربین سے دیکھتے ہیں. تو کچھ لوگوں کو دوربین سے، کچھ دوسروں خوردبین سے، کچھ لوگوں کو نیکڈ آئی سے دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے نون ماڈل بن جاتے ہیں. نون ماڈل تو اس کا ہمیں اس کا فریم ورک ہمیں پتہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم سوچ پاتے ہیں اور ہم یقین تک پہنچتے ہیں. یہ ہے اس کا خلاصہ. اب دیکھیے کہ جو چیزیں ہمیں معلوم ہیں، جو تخلیق کے جو واقعات ہیں، جو مخلوقات ہیں، ان پر سوچنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں خدا کی گلوری دریافت ہوتی ہے. خالق کی گلوری، خالق کی عظمت، خالق کی پلاننگ، خالق کا نقشہ کتنا زیادہ میننگ فل ہے، یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں. یہ سائنسدانوں نے دریافت کرنے کے بعد بتایا کہ نیچر میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. نیچر کا مطلب ہے کہ وہ دنیا جو ہمارے آبزرویشن میں آتی ہے، جو ہمارے تجربے میں آتی ہے، جس کو ہم خوردبین اور دوربین سے دیکھ سکتے ہیں، جس کو ہم انالیسس کر سکتے ہیں لیبارٹری میں. تو اس دنیا کے بارے میں سائنسدان نے یہ رپورٹ دی کہ نیچر میں ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے. تو یہ اس سے کتنا زبردست آپ کو ایک ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. اس لیے کہ جب نیچر میں انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے تو ضرور اس کے پیچھے جو طاقت کام کر رہی ہے، جو کریٹر اس کے پیچھے ہے، وہ بلا شبہ ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے. یعنی ویئر دیر از انٹیلیجنٹ ڈیزائن دیر از این انٹیلیجنٹ ڈیزائنر. تو کتنا بڑا فائدہ ہوا. یعنی مخلوقات میں غور و فکر کرنے سے ہمیں یہ دریافت جب ہوئی کہ نیچر میں تو بہت زبردست ڈیزائن ہے، تو ہم نے دریافت کر لیا اس کے ذریعے سے اس بات کو کہ جو خالق ہے وہ ایک بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے، بہت بڑا مائنڈ ہے. تو یہی ہمارے لیے کافی ہے. اس کی شکل کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، اس کے ہاتھ ہے کہ پاؤں ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہم اس کہیں پہنچ سکتے اس چیزوں کو سوچ کر کے. تو اسی طریقے سے مثلاً ہمارے باڈی میں
سیلس ہوتے ہیں جن کو لیونگ سیلس کہا جاتا ہے. تو سیلس جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں, یعنی نیکڈ آئی سے آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. اس کو بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے تب وہ مائکروسکوپ سے دکھائی دیتے ہیں. بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے, یعنی سینکڑوں ہزار گنا بڑھایا جاتا ہے ان کو. تو اس طرح جو مطالعہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت زبردست ایک کمپلیکس سسٹم ہے. ایک سائنسدان نے کہا کہ ہر ہر سیل جو باڈی میں ہے, ہر سیل ایک اتنی زبردست فیکٹری ہے, اس کے اندر اتنی زبردست انڈسٹری ہے, جو ساری دنیا کے جو انسانوں کی جو ٹیکنالوجی ہے, انسانوں کی جو فیکٹری ہے, انسانوں کی جو انڈسٹری ہے, ان سب سے بے حساب گنا زیادہ پرفیکٹ, زیادہ کمپلیکس اور زیادہ اعلیٰ ہے. اب اس کو آپ نے جب جانا تخلیق کے ایک حصے کو, تو اس میں آپ کو قرآن کی اس آیت کی تصدیق مل گئی کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یعنی اتنا زیادہ کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے, اتنا زیادہ اعلیٰ ہیں کہ اس کو لکھا جائے تو سارے سمندروں کا انک ختم ہو جائے اور سارے درختوں کا قلم ختم ہو جائے, لیکن وہ پھر بھی باقی رہیں گے. تو جب اس طرح آپ سوچتے ہیں, یعنی تخلیقات میں جب سوچتے ہیں آپ, تو آپ کا یقین بڑھتا ہے, آپ کو ایک روشنی ملتی ہے, آپ کو زیادہ بصیرت کے ساتھ دنیا میں رہنے کے قابل ہو جاتے ہیں آپ. اس سے فائدہ ہوتا ہے. جبکہ ذات کو لے کر سوچیں تو صرف کنفیوژن میں پہنچیں گے آپ, کیونکہ جو کچھ آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا ہوگا. جب ایک شخص کہتا ہے کہ سیل جو ہے, سیل میں ایک بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے, تو آپ اگر کہیں کہ کیسے میں جانوں, تو کہے گا چلو خوردبین کے نیچے وہ ایک سیل رکھے گا اور آپ کہے کہ دیکھو اس کے اندر, اور اس کو ہزاروں گنا بڑا کر دے گا. آپ دیکھیں کہ سچ مچ وہاں ایک بہت ہی کمپلیکس سسٹم ہے. لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں خدا جو ہے وہ ایک نوجوان انسان کی طرح ہے, جسے کسی نے کہا کہ رات ربی کا شاب امرت, تو کیسے دکھائیں گے آپ؟ کون سی خوردبین یا کون سی دوربین ہوگی جس سے آپ دکھا سکیں؟ کیسے دکھائیں گے آپ؟ نہ کوئی ٹیلیسکوپ دکھا سکتی ہے, نہ کوئی مائکروسکوپ دکھا سکتا ہے. تو یہ صرف ایک گیس ہوگا. اتنی بڑی بات کے بارے میں گیس کرنا بلا شبہ ایک مجرمانہ فعل ہے. کوئی چھوٹی موٹی بات ہو آپ گیس کریں تو وہ چھوٹی سی غلطی ہے, لیکن وہ ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے, جس نے اتنے بڑے کارخانے کائنات کو بنایا ہے جس کے کوئی حد و حساب نہیں, یعنی آج تک کوئی بھی طاقتور سے طاقتور ٹیلیسکوپ یہ دریافت نہیں کر سکی کہ کائنات کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے. آپ غور کیجیے کہ ایسی اتنی بڑی کائنات کا جو خالق ہے اس کی ذات کے بارے میں آپ رائے قائم کریں تو یہ بہت ہی مجرمانہ بات ہے, بہت زیادہ مجرمانہ بات ہے. تو دیکھیے غور فکر کا کوئی مقصد ہوتا ہے, یعنی تھنکنگ فار دا سیک آف تھنکنگ کوئی چیز نہیں ہوتی. مقصد کیا ہے؟ یقین تک پہنچنا. مقصد کا یقین تک پہنچنا. جیسے کچھ لوگوں نے میٹر پر غور کیا
تو انہیں کار بنا لی، پھر غور کیا تو ہوائی جہاز بنا لیا، پھر غور کیا تو انہوں نے کمیونیکیشن کی تمام چیزیں بنا لی. تو اس سے کتنا بڑا فائدہ ہوا، کتنا بڑا فائدہ ہوا. تو سوچا جاتا ہے یا غور فکر کیا جاتا ہے کسی فائدے کے لیے، کسی مقصد کے لیے. تو اس لحاظ سے آج دیکھیے ان ٹرمس آف ریزلٹ، تو خالق کے ذات کے بارے میں سوچنا ایک بالکل ہی ایک مجرمانہ فعل ہے، ایک بے فائدہ فعل ہے، جس سے نہ تو یقین ملے گا نہ علم بڑھے گا، علم کا بھی اضافہ نہیں ہوگا. علم نام ہے کسی ایسی چیز کو جاننے کا جس کی کوئی حقیقت ہو، جس کا کوئی وجود ہو، جس کو آپ ثابت کر سکیں. تو اللہ کے ذات کے بارے میں آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اللہ کے وجود جو ہے وہ بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہے. تو اللہ کے وجود کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ناپ نہیں سکتے. تو اللہ کے وجود کے بارے میں ہمیں علم غیب پر، ایمان بالغیب پر اکتفا کرنا ہے. اس سے ہمیں یقین حاصل رہے گا، اس سے ہمیں اللہ پر توکل آئے گا، اللہ پر بھروسہ کرنا آئے گا، اور ہم کنفیوژن سے بچے رہیں گے. تو یہی فرق ہے اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں، جس کی بنا پر حدیث میں آیا کہ اللہ کی صفات پر غور کرو، اللہ کی ذات پر مت غور کرو. تو یہ گویا اس سلسلے میں آرٹ آف تھنکنگ کو بتایا گیا کہ تم آرٹ آف تھنکنگ کو یہاں اپلائی کرو خدا کے معاملے میں، تو صحیح اس کا پرنسپل کیا ہونا چاہیے؟ صحیح پرنسپل ہونا چاہیے کہ تم ذات کے بارے میں ایمان بالغیب پر اکتفا کرو، اور صفات کے بارے میں خوب غور کرو، دوربین سے دیکھو، خوردبین سے دیکھو، ہر طریقے سے تجربہ کرو. تو اس سے تم کو علم حاصل ہوگا، یقین حاصل ہوگا، اور نالج میں اضافہ ہوگا. سب فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ ہے سچ پوچھے تو وہی چیز جس کو کہتے ہیں آرٹ آف تھنکنگ، یعنی صحیح طرز فکر. یعنی اس معاملے میں، خدا کے معاملے میں صحیح طرز فکر کیا ہے، اس کو بتایا گیا ہے. صحیح طرز فکر جو ہے اس کو جانے بغیر آپ صحیح انداز میں تفکیر کا پروسیس نہیں چلا سکتے. آپ کی جو تھنکنگ پروسیس ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس صحیح لائن ہو، صحیح اصول ہوں، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ آپ بھٹکیں گے ادھر ادھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بتایا کہ آرٹ آف تھنکنگ کا جو صحیح اصول کیا ہے تمہارے لیے، جو خالق اور مخلوق کے بارے میں تم کو استعمال کرنا چاہیے. تو فرق کرو. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کریشن اینڈ کریٹر. یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین کریشن اینڈ کریٹر. کریٹر چونکہ اسپیس اینڈ ٹائم سے ماورا ہے، اور انسان اپنی لمیٹیشن کی وجہ سے، اپنی محدودیت کی وجہ سے اسپیس اینڈ ٹائم کے ماورا دیکھ نہیں سکتا، جان نہیں سکتا، اپنے علم کو وہاں تک پہنچا نہیں سکتا. تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور لمیٹیشن. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ یو ہیو ٹو ایکسیپٹ یور لمیٹیشنس. اپنی محدودیت کا اعتراف کرو. جیسے آپ دیکھیے آگ کا ایک انگارہ ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں کہ میں تو چھو کر جانوں گا، بغیر چھوئے میں نہیں معلوم کا انگارہ ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں میری محدودیت ہے، میری لمیٹیشنس ہیں.
اگر چھوا تو میرا ہاتھ جل جائے گا. تو انسان ہر دوسرے تمام معاملات میں ایسا کرتا ہے کہ اپنی محدودیت کو وہ جانتا ہے, وہ ہر معاملے میں. تو وہی اپنی محدودیت کو یہاں بھی اس کو اپلائی کرنا چاہیے. مثلاً آپ کو اگر پہاڑ سے اترنا ہے تو آپ چھلانگ نہیں لگائیں گے, آپ اس کی قدم بقدم اترتے ہوئے نیچے پہنچیں گے. ایک ملٹی اسٹوری بلڈنگ ہے تو آپ وہاں سے جمپ نہیں کریں گے, بلکہ لفٹ کو استعمال کرتے ہوئے نیچے اتریں گے. تو کیا ہر معاملے میں انسان اپنی لمیٹیشن کا اعتراف کرتا ہے, اپنی محدودیت کا اعتراف کر رہا ہے. تو وہی اعتراف انسان کو خالق اور مخلوق کے بارے میں کرنا چاہیے. یہ بالکل ایک فطری بات ہے, اور یہ کوئی الگ بات نہیں ہے. جب دوسرے تمام معاملات میں آپ اپنی محدودیت کا اعتراف کرتے ہیں, یہاں بھی اعتراف کیجیے. تو یہ جو حدیث جو ہے بہت ہی زیادہ سائنٹیفک, میں کہوں گا بہت ہی سائنٹیفک ہے, بہت ہی لاجیکل ہے, اور بہت ہی نیچرل ہے, فطری ہے. یعنی اسی اصول کو جس کو آلریڈی انسان اپنائے ہوئے دوسرے معاملات میں, اسی کو یہاں پر اپلائی کیا گیا, اسی کو یہاں اپلائی کیا گیا. بجلی کے تار کو کوئی اپنے ہاتھ سے ڈائریکٹ نہیں چھوئے گا. وہاں یہ غلطی نہیں کرے گا کہ بجلی کے تار کو, ایک الائیو تار کو ہاتھ سے چھونے لگے, کیونکہ اس کے معنی ہوتے ہیں موت. تو ہر جگہ آدمی اپنی محدودیت کا اعتراف کر رہا ہے. وہ سمندر میں کود نہیں پڑے گا ایسے ہی, وہاں وہ شپ استعمال کرے گا. یہ کیا ہے, اپنی محدودیت کا اعتراف. تو یہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے وہ دراصل اس کا مطلب یہ کہ وہی اصول جو تم آلریڈی دوسرے معاملات میں اختیار کیے ہوئے ہو, اپنے حدود سے باہر نہیں جاتے, یہاں بھی آپ وہی کرو. حدود سے باہر جانے کا دوسرے معاملات میں تم غلط سمجھتے ہو, یہاں بھی حدود سے باہر جانے کو غلط سمجھو. تو یہ جو حدیث ہے, یہ کوئی انوکھی بات نہیں اس میں کہی گئی. انسان اس بات کو جانتا ہے اور اس کو استعمال کرتا ہے دوسرے تمام معاملات میں. تو وہی آگے کرنا چاہیے. انسان برف میں اور آگ میں فرق کرتا ہے, انسان سادہ تار میں اور بجلی کے تار میں فرق کرتا ہے. انسان نیکڈ آئی سے سورج کو نہیں دیکھتا. تو انسان فرق کرتا ہے کہ کیا میرے بس میں ہے, کیا میرے بس میں نہیں ہے. کیا چیز ہے جو میری کیپیسٹی کے اندر ہے, اور کیا چیز ہے میری کیپیسٹی کے باہر. تو انسان یعنی پرنسپل آف ڈفرینسیشن کو آلریڈی استعمال کیے ہوئے, یعنی اس کو کہیں گے پرنسپل آف ڈفرینسیشن, یعنی فرق کرنے کا اصول. تو یہی فرق کرنے کا اصول جو ہے ہمیں خالق اور مخلوق کے بارے میں سوچتے ہوئے استعمال کرنا چاہیے. تو پھر ہماری سوچ جو ہے مفید ہوگی, ہماری سوچ کا پازیٹیو رزلٹ نکلے گا, ہماری سوچ سے ہم کو یقین حاصل ہوگا, ہماری سوچ سے ہم کو
اسپریچول لائٹ ملے گی، ہماری سوچ سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. اور اگر ہم اس اصول کو نظر انداز کریں، اس اصول کو خالق اور مخلوق کے بارے میں سوچتے ہوئے ہم اختیار نہ کریں، تو الٹا نتیجہ نکلے گا. پھر کنفیوژن ہوگا، کوئی ذہنی ارتقا نہیں ہوگا، کوئی اسپریچول روشنی نہیں آئے گی ہمارے اندر، کوئی یقین ہم کو حاصل نہیں ہوگا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اہم تعلیم ہے جو اس حدیث میں ہمیں ملتی ہے، بہت اہم تعلیم ہے. اور عملہ آپ دیکھیے نتیجہ، جن لوگوں نے اس اصول کو نظر انداز کیا، مثلا متکلمین نے اور فلاسفرس نے، یعنی معلوم تاریخ کے اعتبار سے متکلمین نے اور فلاسفرس نے اور صوفیاء نے بھی اس میں اس اصول کو سے انحراف کیا، تو سب بہ کے غلط رائے قائم کی اور عجیب و غریب قسم کے ذہنی انحراف میں پڑ گئے، اور آخر میں سوا کنفیوژن کو انہیں کچھ بھی نہیں ملا. آپ متکلمی کتابوں کو پڑھیں تو کنفیوژن، فلاسفرس کی کتابوں کو پڑھیں تو کنفیوژن. تو کیا فائدہ ایسی روش سے جو آخر میں آپ کو صرف کنفیوژن تک پہنچائے؟ ایسی روش کا کیا فائدہ؟ تو یہ بہت ہی زیادہ اہم بات ہے، اور ہر آدمی جو صاحب عقل ہے، صاحب دانش ہے، اس کو اسے اختیار کرنا چاہیے. اور یہ اپنے عقلی غور و فکر کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. آپ کے سوچ کو، اپنے عقلی غور و فکر کو، اپنے تدبر اور تفکر کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے یہ اصول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ کوئی اصول نہیں ہو سکتا ہے. اور فلاسفرس نے اور متکلمین نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا تو کیا ہوا؟ وہ سوائے ذہنی انحراف، سوائے کنفیوژن، کیا اور کچھ کوئی ملا نہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس ذہنی انحراف سے بچیں، ہم صحیح اصول تفکیر کو اختیار کریں، صحیح آرٹ آف تھنکنگ کو اس معاملے میں اپلائی کریں، کیونکہ یہ بہت ہی نازک کام ہے. جب ہم صحیح فیصلہ لیں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی ہمیں ملے گی. یعنی ہر کام اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، لیکن انسان کا کام ہے کہ وہ صحیح فیصلہ لے. صحیح فیصلے سے اللہ کی مدد آتی ہے، اور غلط فیصلے سے اللہ کی مدد حاصل نہیں ہوتی. تو اس معاملے میں انسان کی طرف سے یہ مطلوب ہے کہ وہ صحیح آرٹ آف تھنکنگ کو اختیار کرے، اور پھر اللہ کی طرف سے یہ ہوگا انشاءاللہ کہ انسان کو مدد ملے گی اور وہ صحیح نتیجے تک پہنچے گی. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ اس معاملے میں ہم اپنے آپ کو بھٹکنے سے بچائیں اور اس معاملے میں ہم ساتھ مستقیم پر قائم رہیں، صحیح طرز فکر
کا مطلب ہے صراط مستقیم پر کام ہونا، اور غلط تفسیر کا مطلب ہے صراط مستقیم سے بھٹک جانا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ عام ہے اس انسان کے لیے جو خالق اور مخلوق کے معاملے میں سمجھنا چاہتا ہے، خالق اور مخلوق کے معاملے پر غور و فکر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے بہت ہی زیادہ اہم اصول ہے۔ اسی اصول میں کہا گیا کہ اسی لیے حدیث میں آیا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس حدیث کو فالو کیا گیا، اگر اس حدیث پہ چلو گے تو فلاح پاؤ گے، اس حدیث میں جو طریقہ بتایا گیا اس سے ہٹو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو بلا شبہ جو اس سے ہٹے گا وہ ہلاکت ہی میں پڑے گا۔ تو کیسی عجیب بات ہے کہ انسان کے لیے اس حدیث میں بتایا گیا کہ ہلاکت سے کس طرح وہ اپنے آپ کو بچائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس حدیث کو ہمیں لینا چاہیے، ایک بہت ہی بنیادی اصول تفکیر کے طور پر ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ پھر معرفت حاصل ہوگی، پھر اللہ کی ڈسکوری ہوگی، اللہ کا ریئلائزیشن ہوگا، اللہ کی دریافت ہوگی، اور پھر انسان کے اندر وہ پرسنالٹی ڈیولپ کرے گی جس کو عارف باللہ کہا گیا ہے۔ عارف باللہ یعنی اللہ کی معرفت والی شخصیت۔ تو کیسی عجیب بات ہے، صحیح طرز فکر سے ہمارے اندر اور معرفت والی شخصیت ڈیولپ کرے گی، اور غلط طرز فکر سے ہم بھٹک جائیں گے اور کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے تباہی کے، سوائے ہلاکت۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس معاملے میں صراط مستقیم پر قائم رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس کو نکالیے تو